جو پہلے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں بعد میں اتنا بلیک میل کرتے ہیں کہ اگلے بندے کو ڈپریشن کا شکار بنا دیتے ہیں، وہ بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے، یعنی وہ عورت وہ لڑکی ذہنی مریض بن جاتی ہے ان باتوں کو سن کے کہ تمہارا تو نکاح ہی جائز نہیں ہے، تم تو زنا والی زندگی گزار رہی ہو، تمہارے تو بچے ہی حلال نہیں ہیں، تمہارا تو یہ ہے۔ لڑکے لڑکیوں پر فون کے ذریعے آن لائن نکاح کرتے ہیں اور بعد میں پھر اس کو بیس بنا کے ان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل توجہ کے ساتھ سمجھ لیں، آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے یا ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، اس کو اگر آپ توجہ کے ساتھ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ آپ کو دے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ جیسے آپس میں لڑکا لڑکی چیٹ کرنے لگ گئے اور کال پہ بات کرنے لگ گئے، جو وہ ناجائز اور حرام ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ جائز ہی نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے۔ لیکن ایک اصل مسئلہ جو ہے کہ اگر اس طرح گفتگو ہونا شروع ہو گئی تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جی پسند کرنے لگ گئے ہیں تو شادی کرنی ہے، اس طرح کرنا ہے، نکاح کرنا ہے، یوں کرنا ہے، تو وہ آن لائن ایک دوسرے سے ایجاب و قبول کرنے لگ جاتے ہیں، میسج کے ذریعے سے، کال کے ذریعے سے، آڈیو کال کے ذریعے سے، ویڈیو کال کے ذریعے سے، اس طرح ایجاب و قبول کر لیتے ہیں اور اپنے آپ میں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی بن گئے، لہٰذا ہمارا بات کرنا بھی جائز ہو گیا اور ہم دونوں بالکل میاں بیوی کی طرح ہیں اور سارے معاملات ہمارے لیے جائز ہو گئے۔ اس طرح کا وہ اپنا نظریہ بنا کے اور اپنا ایک رویہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس میں تفصیل توجہ کے ساتھ سمجھ لیں۔ پھر جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے، پھر میں اصل بات کی طرف آتا ہوں، جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ فون کے ذریعے ایجاب و قبول کر لیا یا پھر کال وہ ویڈیو کال کے ذریعے ایجاب و قبول کر لیا، میسج کے ذریعے ایجاب و قبول کر لیا، یا پھر مثال کے طور پر لڑکے نے گواہ بھی اپنے پاس بٹھا لیے اور ان کے سامنے اس طرح ایجاب و قبول والا معاملہ کر لیا، یعنی فون کے ذریعے لڑکے نے اپنے پاس گواہ بٹھا لیے اور ایجاب و قبول والا فون کے ذریعے لڑکی کے ساتھ معاملہ کر لیا کہ گواہ بھی میرے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ بعض تو گواہ بٹھا لیتے ہیں، بعض گواہوں کے بغیر ہی خود ہی صرف کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رسول کو گواہ بنا لیا، اللہ کو گواہ بنا لیا، تو اس طرح نکاح کر لیا، تو یا ایک دوسرے کو میاں بیوی سمجھ لیا، لہٰذا ہم میاں بیوی بن گئے۔ اچھا، ایک بات یہ ہو گئی، اس کی میں ڈیٹیل آگے بیان کرتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ جب ایسا معاملہ کر لیتے ہیں، بعد میں بالفرض ایسا معاملہ آیا کہ اب ان کے درمیان کوئی ناچاکی، جھگڑا، لڑائی، اس طرح کا معاملہ ہو گیا اور عورت کا نکاح، لڑکی کا نکاح اس کے گھر والے کسی دوسری جگہ پر کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب یہ بات چلتی ہے تو پھر وہ لڑکا جو ہوتا ہے وہ یہ بات جو پہلے جو آن لائن انہوں نے فون کے ذریعے سے، کال کے ذریعے سے، ویڈیو کال کے ذریعے سے نکاح کیا تھا، ایجاب و قبول کیا تھا، اس کو بیس بنا کے لڑکا اس کو بولتا ہے کہ تم تو میری بیوی ہو، تمہارا تو مجھ سے نکاح ہوا تھا، اور نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا کہ تم تو میری بیوی ہو، مجھ سے تم نے نکاح کیا تھا، ایجاب و قبول کیا تھا، اب تم کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، تمہارا کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اگر تم کرتی بھی ہو تو تب بھی وہ رشتہ قائم نہیں ہوگا، وہ نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ تم میرے نکاح میں موجود ہو، تو جب تک میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، مجھ سے تمہارا نکاح ختم نہیں ہوگا، تب تک دوسری جگہ پر تمہارا نکاح ہو نہیں سکتا۔ اگر گھر والے کر بھی دیتے ہیں تو ہوگا نہیں، اور جب ہوگا نہیں تو آپس میں جو بھی تعلق اور جس طرح کے معاملات ہوں گے وہ سارے زنا کے زمرے میں جائیں گے، وہ حلال نہیں ہوں گے، جائز نہیں ہوں گے، اور اولاد جائز نہیں ہوگی، وہ زنا کے بیس پہ سارا کچھ ہوگا۔ اب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور عورتوں کو، لڑکیوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں گفتگو کرتا ہوں ساری آگے کہ آگے اس طرح آن لائن نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن اس سے پہلے میری ایک عرض ہے آپ سب سے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ بن جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح فون کے ذریعے غیر محرم سے چیٹ کرنا، گفتگو کرنا، بات کرنا اور اس طرح کے معاملات کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کا اس طرح کا معاملہ ہو جائے، پسند والا جو بھی معاملہ ہے، تو اگر کوئی ایسا ہے تو سیدھے طریقے سے اس کو کہا جائے، بجائے ان چکروں میں پڑے ہوئے کہ آن لائن نکاح کیا جائے یا اس طرح کا معاملہ کیا جائے۔ اگر واقعی اتنی محبت ہے، ایسا معاملہ ہے، تو گھر میں رشتہ بھیجو، صحیح طریقے سے گھر والے آئیں، بات کریں، رشتہ ہو، تعلق ہو اور سب کی رضامندی کے ساتھ اس طرح نکاح ہو جائے تو بلے بلے، بہت اچھی بات ہے۔ اس سے زیادہ بہتر اور صورت کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، اس طرح کا معاملہ کیا جائے۔ تو بجائے اس طرح کا کام کرنے کے کہ آن لائن چھپ کے اور گھر والوں سے چوری اس طرح کا معاملہ کیا جائے، تو واقعی اگر اس طرح محبت والا معاملہ ہے تو وہ آئے گھر میں اپنے گھر والوں کو بھیجے اور جائز طریقے سے نکاح کر لے، اس کے بعد پھر جو کچھ مرضی کریں۔ ٹھیک ہے، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا آپ سے اس طرح بولتا ہے کہ تم محبت کرتی ہو یا بہت پسند کرتی ہو تو لہٰذا پھر تم مجھ سے نکاح کر لو، آن لائن نکاح کر لو، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے، کیا میری محبت پر اعتبار نہیں ہے، کیا یہ نہیں ہے، اس طرح کے جملے بولتے ہیں بلیک میل کرنے کے لیے یا پھر ٹارچر کرنے کے لیے کہ تاکہ وہ مان جائے، وہ ہاں کر دے نکاح کرنے کے لیے۔ تو عورت پھر اس میں دباؤ میں آ کے ہاں بول دیتی ہے یا ایجاب و قبول کر لیتی ہے، ہاں مجھے تم پر پورا اعتبار ہے، یہ جو بھی کنڈیشن اس طرح کی بنتی ہے، تو ایسی کسی بھی صورت میں، یہ میں عورتوں سے عرض کرنے لگا ہوں، جتنی بھی میری بہنیں، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، سب کو محفوظ رکھے، اگر کوئی اس طرح کی سچویشن بن جائے، جتنا مرضی آپ کو اس پر اعتبار ہو، اس کے دعوے جتنے مرضی بڑے بڑے ہوں، ٹھیک ہے، وہ دعوے کر سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی بات صرف ایک ہونی چاہیے کہ یہ جو سارے معاملات تم بول رہے ہو نا آن لائن نکاح کرنے والے، جیسا کرنے والے، اس کی بجائے تم گھر میں جائز طریقے سے رشتہ بھیجو،
گھر والوں کی رضامندی سے ہم نکاح کرتے ہیں، اس کے بعد ٹھیک ہے تم جو بولو گے وہ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے تم بولے گے ویسے کر لوں گے، لیکن جائز طریقے سے میرا ہاتھ تو مانگو، جائز طریقے سے نکاح والا معاملہ تو کرو سب کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ دباؤ میں لا کر یا اس طرح کا معاملہ کر کے بولے، اس پر دباؤ ڈالے کہ نہیں تم اسی طرح مجھ سے ایجاب و قبول کر لو، نہیں تم اس طرح مجھے اجازت دے دو، میں تمہارا نکاح کر لیتا ہوں، اس طرح کر لیتا ہوں، تم سے کر لیتا ہوں، اس طرح اس کو اجازت نہیں دینی۔ پہلی بات تو ایسا ایجاب و قبول کرنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کرنا ہی نہیں ہے، اعتبار ہے سارا کچھ، جو کچھ مرضی ہے، ایسا ایجاب و قبول کرنا ہی نہیں ہے، ورنہ بعد میں اگر ایسا معاملہ بن گیا بلیک میل کرے گا۔ اور بہت ساری عورتوں کے ایسے مسائل آتے ہیں، بعد میں ان کو بلیک میل کرتے ہیں، اور جن کو بلیک میل کیا جاتا ہے ان کا پہلا ان سے، یعنی جن کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اور جو کرنے والے ہیں بلیک میل، ان کے بھی دعوے پہلے یہی تھے، انتہا درجے کی محبت ہے، بہت پسند ہے، یہ ہے، تمہارے سوا کچھ نہیں ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایسے ہی دعوے تھے سب کے۔ بعد میں جب کوئی ایسا معاملہ بنتا ہے، ایسا مسئلہ بنتا ہے، پھر وہ اصل اپنی اوقات پہ آتے ہیں اور بلیک میل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو ایسی کوئی اجازت دینی نہیں ہے، فون پر ایجاب و قبول کرنا نہیں ہے، میسج پر ایجاب و قبول کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کو نکاح کرنے کی اجازت دینی ہے، اور نہ ہی گھر والوں سے چھپ کر ایسا کوئی معاملہ کرنا ہے۔ اگر کر لیا تو یہ سارے مسائل آپ کے ساتھ بھی بعد میں پیش آ سکتے ہیں کہ آپ کو بلیک میل بعد میں کر سکتا ہے، تمہارا دوسری جگہ شادی ہوئی نہیں ہے، تم تو میری بیوی ہو، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، کبھی ساری زندگی نہیں دوں گا، قیامت والے دن تمہارا گریبان پکڑوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، اس طرح کے جتنے غلط جملے اور جو غلط باتیں ہیں وہ ساری بولنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ نہ اس سے ایجاب و قبول کرنا ہے، فون کے ذریعے سے جو کچھ مرضی ہو، سیدھی بات ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، پسند ہے، محبت ہے، سارا کچھ ہے، جائز طریقے سے رشتہ جو کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو بولو گے جیسے بولو گے انشاءاللہ ویسے کر لیں گے، ٹھیک ہے، ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح ایجاب و قبول آن لائن کر لیتے ہیں تو نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بالفرض یہ تو ان کے لیے بات، پہلے والی بات تو ان کے لیے ہو گئی نا جن کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو انہوں نے اس طرح احتیاط کرنی ہے، کسی سے اس طرح ایجاب و قبول والا معاملہ نہیں کرنا۔ اب بات ان کے لیے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے، ایسا معاملہ پیش آ چکا ہے، تو اب اس کا حل کیا ہے کہ وہ تو آن لائن اس طرح ایجاب و قبول کر چکے ہیں، یا پھر میسج کے ذریعے ایجاب و قبول کر چکے ہیں، یا کال کے ذریعے ایجاب و قبول کر چکے ہیں، ویڈیو کال کے ذریعے ایجاب و قبول کر چکے ہیں، یا پھر اس کو نکاح کی اجازت دی تھی، یا پھر اس نے گواہ پاس بٹھائے ہوئے تھے، اس طرح آن لائن نکاح کر لیا تھا، اور اب وہ بلیک میل کر رہا ہے یا بلیک میل نہیں کر رہا، تو کیا وہ نکاح ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کی ڈیٹیل توجہ کے ساتھ سمجھ لیں۔ پہلی بات مختصر اس کا جواب یہ ہے کہ آن لائن نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں ایک ہی مجلس میں گواہ بھی موجود ہوں، اور ایک ہی مجلس میں لڑکا اور لڑکی بھی موجود ہوں، ان کی گواہوں کی موجودگی میں ایک ہی مجلس کے اندر، یعنی ایک ہی جگہ کے اندر ایجاب و قبول ہو، تو یہ پھر نکاح ہوتا ہے۔ لیکن بالفرض اگر دونوں میں سے کوئی ایک موجود نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر لڑکی وہاں پر موجود نہیں ہے، تو لڑکی کی طرف سے اس کا اجازت دیا ہوا وکیل وہاں پر موجود ہونا چاہیے، یعنی ایسا کوئی بندہ وہاں پر موجود ہونا چاہیے جس کو لڑکی نے اجازت دی ہو کہ میں آپ کو اپنے نکاح کا اختیار دیتی ہوں کہ آپ اس لڑکے کے ساتھ میرا نکاح کر دیں، یا لڑکی خود موجود ہو یا پھر اس کی طرف سے اجازت دیا گیا بندہ وہاں پر موجود ہو جو اس لڑکی کا وکیل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ آپس میں اس طرح ایجاب و قبول والا معاملہ کریں گے، یعنی اس کا لڑکی کا وکیل اس لڑکے کے ساتھ اس کا نکاح کر دے گا گواہوں کی موجودگی میں، اسی ایک جگہ پر بیٹھے بیٹھے۔ پھر لڑکی کو کال پہ لے کر یا کال پہ لے کر ایجاب و قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لڑکی کا وکیل ہی وہاں پر اس سے ایجاب و قبول والا معاملہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جب یہ شرطیں نہ پائی جائیں، اگر گواہ موجود نہیں ہیں تو نکاح نہیں ہوگا۔ لاکھ یہ کہتے رہیں کہ اللہ کو گواہ بنا کے، اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے نکاح کیا ہے، نہیں ہوگا نکاح۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہی حکم دیا ہے جب نکاح کرنا ہے تو اسی طرح ایک مجلس میں گواہوں کی موجودگی میں نکاح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گواہ موجود ہونا لازمی ہے، گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، چاہے لاکھ بار ایجاب و قبول کر لیں، جب تک گواہ موجود نہیں ہے نکاح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مجلس ہونا ضروری ہے، ایک ہی مجلس کے اندر ایجاب و قبول ہونا ضروری ہے۔ لڑکی کسی اور جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے اور لڑکا کسی اور جگہ پہ ہے، اور لڑکے نے اپنے پاس دو گواہ بٹھائے ہوئے ہیں، اور فون پر وہ مائک آن کر لیتا ہے اور بولتا ہے کہ بول دو کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں، تمہیں قبول ہے؟ لڑکی بولتی ہے ہاں قبول ہے، اس طرح 3 بار بول لیتے ہیں تو نکاح نہیں ہوگا۔ اگرچہ لڑکا وہاں پر موجود ہے، اگرچہ اس نے پاس اپنے 2 گواہ بٹھائے ہوں، اگرچہ 100 گواہ بھی بٹھائے ہوں، لیکن لڑکی اس طرح فون پر اگر ایجاب و قبول کرے گی تو نکاح نہیں ہوگا، یہ فاسد ہے، ان کا نکاح نہیں ہوا، میاں بیوی نہیں بنے۔ تو اگر کسی کے ساتھ اس طرح ایجاب و قبول والا گواہوں کے بغیر اگر ویڈیو آڈیو کال یا میسج پر اس طرح ایجاب و قبول کیا تھا تو وہ نکاح نہیں ہوا، میاں بیوی نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ، اگر لڑکے نے گواہ اپنے پاس بٹھائے ہوئے تھے، اپنے پاس اس کے گواہ موجود تھے، اور اب اس نے مائک آن کر کے لڑکی سے بلوایا کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں، تمہیں قبول ہے، لڑکی نے گواہوں کے سامنے اونچی آواز میں بول دیا کہ ہاں مجھے قبول ہے، تب بھی نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ لڑکی وہاں پر اس مجلس میں موجود نہیں ہے، تو یہ بھی نکاح نہیں ہوا۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایسا معاملہ ہو کہ اس بندے نے 3-4 بندے اپنے پاس بٹھائے ہوئے ہیں،
یا پھر کسی وکیل کو کر لیا ہے، جیسے وہ قانونی وکیل ہوتے ہیں تو وکیل کو کر لیا، اب وکیل وہاں پر موجود ہے اور وہ وکیل اس سے لڑکی سے بات کرتا ہے اور بات کر کے بولتا ہے کہ یہ میں تمہارا اس کے ساتھ نکاح کرنے لگا ہوں، اب تم اس کے ساتھ اس کو ایجاب و قبول کر لو اس کے ساتھ۔ اب وہ وکیل جو قانونی وکیل جو بنایا جس کو پیسے دے کے یا وکیل کے پاس چلے گئے، اب وکیل جو ہے وہ لڑکی کو فون پہ لے کے اس کا مائک آن کر دیتا ہے، اس کا اسپیکر آن کر دیتا ہے اور اسپیکر آن کر کے ان کا آپس میں اس طرح ایجاب و قبول کرواتا ہے۔ تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ لڑکی کے ایجاب و قبول اس طرح کرنے کی وجہ سے نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ لڑکی وہاں پر اس مجلس میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک صورت ہوتی ہے وہ بھی جائز طریقے سے، جس طرح ایک طریقہ ہوتا ہے، پہلی بات میں بتا چکا، کسی کو اجازت اس طرح دینی نہیں ہے، گھر والوں کی رضامندی کے بغیر، گھر والوں کے بغیر کسی کو اس طرح نکاح کی اجازت دینی نہیں ہے، اس سے ایجاب و قبول کرنا نہیں ہے۔ یہ صورت آخری جو لاسٹ میں بتانے لگا ہوں صرف ان کے لیے کہ جو خاندان واقعی اس طرح نکاح کرنا چاہتے ہوں لیکن لڑکا یا لڑکی وہاں پر ایک جگہ پر موجود نہیں ہے، اب گھر والے ان کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر لڑکا آؤٹ آف کنٹری کام کرتا ہے یا لڑکی کسی دوسری جگہ پر موجود ہے، اب وہ اس طرح انہوں نے نکاح کرنا ہے اور گھر والوں کی رضامندی سے ہو رہا ہے، تو ان کے لیے نکاح کرنے کا جائز طریقہ اور صورت یہ ہوتی ہے کہ لڑکی اگر وہاں پر موجود نہیں ہے یا پھر لڑکا اگر وہاں پر موجود نہیں ہے تو جو موجود ہے اس کو بٹھا لیا جائے، اس کے دو گواہوں کو بٹھا لیا جائے، یعنی نکاح کے جو دو گواہ ہوں گے یا گھر والے خود بیٹھ جائیں، اب وہ بیٹھ جائیں جو اس مجلس میں موجود نہیں ہے، جیسے لڑکا موجود نہیں ہے یا لڑکی موجود نہیں ہے، اس سے فون پر بات کی جائے اور بات کریں، اس سے پوچھیں کہ تمہارا اس سے نکاح کرنے لگے ہیں تو تم اس کی اجازت دے دو، اپنا کسی کو وکیل بنا دو، اختیار دے دو اپنے نکاح کا کسی کو۔ اب وہ لڑکا یا لڑکی جو اس مجلس میں موجود نہیں ہے وہ نکاح کا اختیار دے دے، ہاں کہ میں آپ کو اپنا وکیل بناتا ہوں اور میں آپ کو اختیار دیتا ہوں کہ آپ میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیں۔ اب اس نے اختیار دے دیا، اب کال چاہے بند کر دیں، جو کچھ مرضی کر دیں، لڑکے کا یا لڑکی کا جو وہاں پر اس مجلس میں موجود نہیں ہے اس کا معاملہ ختم ہو گیا کہ اس نے آگے وکیل بنا دیا۔ اب اس کا وکیل جو اس مجلس میں موجود ہے وہ گویا کہ ایسے ہی ہے کہ وہ لڑکی یا لڑکا وہاں پر موجود ہے جس نے وکیل بنایا ہے، کیونکہ اس کی طرف سے اس کے پاس اختیار اور اجازت موجود ہے نا۔ اب یہ اس موجود وہاں پر جو لڑکی ہوگی یا لڑکا جو موجود ہے اور دوسری طرف وکیل موجود ہے جس کو اس نے اختیار دیا ہے، اپنی طرف سے مقرر کیا ہے کہ تم میرے نائب ہو، تم میرے وکیل ہو، تم میرا اس کے ساتھ نکاح کر دو، تو اب وہ اس کے ساتھ ایجاب و قبول والا معاملہ کرے گا اس ناموجود کی طرف سے، لڑکی یا لڑکے کی طرف سے۔ اب گواہوں کی موجودگی میں، گواہوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے اس طرح وہ ایجاب و قبول والا معاملہ کر لے، اس کی طرف سے سائن کر دے یا اس طرح کا معاملہ کر دے تو اس طرح نکاح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ میں ان کے لیے صرف بتا رہا ہوں کہ جو گھر والے رضامندی سے سارا اس طرح معاملہ کریں، لیکن مجبوری ہے کہ وہ پاس موجود نہیں ہے۔ باقی جو ذاتی طور پر کسی نے دوستی اس طرح کی قائم کی ہو، فرینڈ شپ ہو گئی، چیٹ ہو گئی، فلاں ہو گیا، ایسا معاملہ ہو گیا، انہوں نے بالکل کسی کو اختیار نہیں دینا، ورنہ بعد میں اتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور وہی جو پہلے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں بعد میں اتنا بلیک میل کرتے ہیں کہ اگلے بندے کو ڈپریشن کا شکار بنا دیتے ہیں، وہ بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے، یعنی وہ عورت وہ لڑکی ذہنی مریض بن جاتی ہے ان باتوں کو سن سن کے کہ تمہارا تو نکاح جائز نہیں ہے، تم تو زنا والی زندگی گزار رہی ہو، تمہارے تو بچے ہی حلال نہیں ہیں، تمہارا تو یہ ہے یہ ہے۔ اللہ پاک میری ماؤں بہنوں کو محفوظ فرمائے اور ایسے تمام جو بندے ہیں اس طرح کے ان سے اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ تو ایسے معاملات میں نہیں پڑنا، اگرچہ اس وقت شدت کا یہ ہو رہا نہیں جاتا، فلاں ہوتا ہے، فلاں نہیں ہے، یہ ہے، بڑی محبت ہے، فلاں ہے، جو کچھ بھی ہے تھوڑا سا عقل سے کام لے لینا ہے، تھوڑا سا عقل سے اس کو بولنا ہے کہ مجھے تم پر حد درجے کا اعتبار ہے، مجھے تم پر بہت اعتبار ہے، بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، سارا کچھ ہے، لیکن تم بھی تھوڑا سا محبت کا ثبوت دے دو، اس غلط طریقے سے ہٹ کر جائز طریقے سے میرے گھر رشتہ بھیج دو، پھر تم جیسے بولو گے، جہاں بولو گے، جس طرح بولو گے، میں حاضر ہوں، میں تیار ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو محفوظ فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ کافی کنفیوژنیں بھی کلیئر ہوئی ہوں گی اور کچھ نہ کچھ بہتری والا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے، اور ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں لازمی دیجیے گا۔